یہاں پہ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہوئے میری بہن ڈاکٹر شمشاد چاند صاحبہ، فیاض صاحب، ہمارے بٹ صاحب کا جو ہے ڈائریکٹر ایگریکلچر، ہمارے بلاک صدر جناب شکیب الرحمان رونیال صاحب، جناب محمد اقبال خان صاحب، فاروق بٹ صاحب، مشتاق احمد کٹوچ صاحب، معصوم محمد اقبال کٹوچ صاحب، غلام رسول بالی صاحب، مجیب کٹوچ صاحب، حمید خان صاحب یہاں پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول اوکل کے انچارج، مجید بٹ صاحب، نیاز صاحب، نثار صاحب، اعظم صاحب، فاروق بٹ صاحب، امجاد صاحب اور دیگر جتنے بھی مولانا جی، فراز صاحب، اب کچھ ناراض بھی ہو جائیں گے، شکیب صاحب، اپنے بابو صاحب اور جتنے بھی آپ یہاں پہ تشریف، ہمارے معزز حضرات بزرگ، آپ سب کو میرا دل کی میں گہرائیوں سے سلام اور آداب۔ آج مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی جلسہ ہوگا، تو بہرحال ہم صرف آپ لوگوں کا یہاں آج شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، جو خلوص، جو محبت، جو پیار آپ نے اس الیکشن میں ہمیں دیا، اور اس سے بھی زیادہ جو آپ نے ووٹ کے ذریعے جو پیغام آپ نے دیا، وہ پیغام ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فیاض صاحب نے بات کی کہ ایک طرف پیسوں کے انبار تھے، اور واحد اس الیکشن میں اگر کوئی مفلس تھا پیسوں کے اعتبار سے تو ہم ہی تھے، سفید پوش تھے۔ میرے ساتھ عام لوگ، غریب لوگ، ستائے ہوئے، دبائے ہوئے لوگ تھے، اور دوسری طرف مالدار لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، اور جس طرح سے پیسہ اس الیکشن میں بہایا گیا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے جس سوجھ بوجھ کا آپ نے مظاہرہ کیا، جس دور اندیشی کا آپ نے مظاہرہ کیا، جس اچھی ذہنیت کا آپ نے مظاہرہ کیا، اس کے لیے آپ مبارک مستحق ہیں، اور میرا اور میری تمام جماعت کا آپ کو دل سے گہرائیوں سے سلام ہے۔ میں نیچے نورا میں نے جب بات کی تو میں نے نورا والوں کو یہ کہا، کچھ ہمارے بزرگ بھی وہاں تھے، میں نے کہا کہ دلوں میں جگہ بنانے کے لیے، آپ کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے مجھے 18 سال لگ گئے، اور آپ لوگ بھی بڑے ذہین لوگ ہو، آپ لوگوں نے بھی بہت پرکھا۔ جہاں آپ نے مجھے پرکھا، اس مشین میں، جیسے واشنگ مشین میں کپڑے کو دھوتے ہیں، آپ نے 18 سال مجھ کو دھویا، کبھی ادھر جھنجھوڑا، کبھی ادھر جھنجھوڑا، کبھی ایسے نچوڑا، کبھی ویسے نچوڑا، لیکن بالآخر اپنے دلوں میں جگہ دی۔ میں اس کے لیے آپ کا احسان مند ہوں۔ جہاں آپ نے مجھے پرکھا، وہیں آپ نے اوروں کو بھی پرکھا، اور ان کو بھی آپ نے ان کا مقام دکھا دیا۔ اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نے آپ کے ان 12 اسٹیشنوں پہ آپ نے ہم کو لیڈ دی، اور یہ ایک بہت بڑا سندیش ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سندیش ہے جو نہ صرف اپنے پیسوں اور اپنی دولت کو اس کا غرور کر کے ہماری تقدیروں، ہمارے سروں کی تجارت کرتے ہیں، اور اپنے جیبوں میں پیسے اٹھا کے، اپنے ٹھیلوں میں پیسے اٹھا کے ہمارے خوابوں کا سودا کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے سندیش دیا،
اس संदेश کو گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے. اس संदेश کو اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو نفرتوں کی سیاست ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے مسئلے ہیں وہ میرے ذہن میں ہے کیونکہ یہ 18 سال جہاں آپ بھی مجھے پرکھتے رہے لیکن وہیں میں بھی جستجو کرتا رہا. وہ ایک شعر ہے فلک کو جہاں ہے ضد فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی کیونکہ شاہین ہوں ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی. جہاں آپ نے مجھ کو پرکھنے میں 18 سال لگائے وہیں میں نے بھی آپ کا دامن نہیں چھوڑا اور آپ کے پیچھے لگا رہا اور اللہ نے ایک راستہ بنایا. آج اگر میں اسٹیج پہ بحثت آپ کا نمائندہ بن کے تقریر کر رہا ہوں تو اس کا سہرا اگر کسی کو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو تو ہے ہی اس کے بعد یہاں کے غریبوں آپ لوگوں کو بزرگوں کو نوجوانوں کو ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اور ان بزرگوں کو جو میں نے اس الیکشن میں آنسو بہاتے دیکھے اپنی ماؤں کو چادریں اٹھا اٹھا کے اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ہمارے لیے دعائیں کرتے دیکھا. میرے لیے الیکشن جو تھا یہ معمولی الیکشن نہیں تھا. میرے لیے الیکشن میری ساری زندگی کے لیے یادگار کا ایک سفر تھا جسے میں ساری زندگی بھولوں گا نہیں. آج چونکہ صرف شکریہ کرنا ہے اس لیے اپنی بات کو یہیں پہ سمیٹ کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے میری جماعت پہ بھروسہ کیا ہے اور اس جھنڈے کو جو آپ نے مقام دیا ہے یہ جھنڈا تو اس کی آبیاری آپ لوگوں نے کی ہے. اس جھنڈے کی ہمیشہ آن بان اور شان آپ نے بنائی ہے. اور مجھے آج اگر اپنے مرحوم قائد جناب مرحوم عبدالرشید مولوی صاحب کا نام نہ لوں تو غیر مناسب ہو. یہ انہی کی میراث ہے یہ آپ لوگوں کی سینچی ہوئی یہ میراث ہے جس کا میں آج کاشتکار ہوں اور ہم آپ کی اس کھیتی کی رکھوالی کریں گے. ہم اس آپ کے جھنڈے کی رکھوالی کریں گے. اس کے تقدس کو اس کے تشخص کو کم نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھروسہ آپ نے ہم پہ جتایا ہے اس بھروسے کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے. میں جہاں مطالبات کی بات ہے کئی مطالبے ہیں ان میں سے جو سب سے جو اہم جو میری ترجیح ہے دو چیزوں کی میں اس کو بیان کروں گا. میرا خواب ہے کہ میں تعلیم کا ایسا نظام بنانا چاہتا ہوں جس نظام کے بننے کے بعد ہمارا کوئی بھی بچہ تعلیم کے لیے باہر جا کے ٹھوکریں نہ کھائے. ایسا نظام ہم یہاں پہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ معلوم بھی ہے کہ ہمارے کئی والدین متمنی تو ہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیکن تعلیم کا انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں ان کے بچے. ہم ان کے لیے کام کریں گے ان کے لیے کچھ ہم سوچ کے آئے ہیں. ایک عزم ہے ان کے لیے کہ ان کو وہ فیسلٹیز یہاں دی جائیں جن سے وہ بچے اس محرومی کا شکار نہ ہوں. دوسرا ہمارے جو مریض ہمارے ہسپتالوں کا ہمارے ہیلتھ سیکٹر کا جو اس وقت کا جو نظام ہے وہ بڑا مایوس کن نظام ہے. میری یہ چاہت ہے میرا یہ خواب ہے کہ میرا کوئی بھی مریض وہ چاہے میری حلقہ انتخاب بانہال کے کسی بھی علاقے سے رہنے والا ہو اس کو اپنے علاقوں سے باہر علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے. میں آج تقریباً 5 یا 6 دن ہو گئے ہم کو جیسے آج ہم اسکول میں تو اسکول میں جب ایڈمیشن ہوتا ہے اس کا نام درج ہوتا ہے تو الیکشن تو ہم نے جیت لیا 8 تاریخ کو لیکن درج ہمارا نام صرف 6 دن پہلے ہوا ہے. اور ان 6 دنوں میں
میں ان باتوں کے علاوہ کہ لوگ اپنے عوام کے پاس اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ان کے پاس جا کے ان کا شکریہ ادا کروں، وہیں ساتھ ہی ساتھ جب مجھے وقت نکلتا ہے تو میں محکمہ جات کے جو افسران ہیں، وہ چاہے ایجوکیشن کے ہوں، وہ چاہے ہیلتھ کے ہوں، وہ چاہے پی ایچ ای کے ہوں، پی ڈی ڈی کے ہوں، رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہوں، وہ چاہے ہینڈی کرافٹس کے ہوں، شیپ ہسبینڈری، اینیمل ہسبینڈری کے ہوں، یا باقی ایگریکلچر، ہارٹی کلچر اور دیگر جو بھی محکمہ جات ہیں ان کے ہوں، ان سے میں میٹنگ کر رہا ہوں تاکہ میں جان سکوں کہ کہاں کمی ہے، بہتری کہاں کیسے سکتی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ میرا ابھی چل رہا ہے، ان کے ساتھ میٹنگیں کر رہا ہوں۔ آج میں نے بی ایم او صاحب سے بھی بات کی، یہاں کے جو ہمارے اگرال کے ہیں ان سے بات کی، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر پورے اس پوگل آپ کے اکڑہال، اس پورے جو پرانا ہمارا تحصیل تھا، یا بلکہ اب بھی تحصیل ہے لیکن بدقسمتی سے ایک المیہ ہے کہ ہمارا کچھ حصہ ہم سے چھن گیا، رامبن چلا گیا، گول کا کچھ حصہ گول سے چھن کے ہمارے ساتھ آیا۔ اب چونکہ ہم تو ان کے کیئر ٹیکر ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش رہے گی کہ جو ہمارے شریر کے جو حصے جو ان کے حصہ بندی کی گئی ہے اس کو پھر واپس سمیٹ کے ہم پھر وہی شریر بنائیں جو ماضی میں ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے پورا خاکہ دے دیجیے ہیلتھ سیکٹر کا، کہاں پہ امپرومنٹ ہے، کہاں پہ کمی ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے، کیسے ایک ایسا فعال نظام بنایا جا سکتا ہے جس سے مریضوں کو تکلیف نہ ہو، بیماروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں جو کام ہوئے وہ نیشنل کانفرنس کے دور اقتدار میں ہوئے، اس کے بعد جو بھی دور آیا اس دور میں لوگوں کے کام نہیں ہوئے۔